الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. بستر اٹھا اور اللہ کے راستے
میں چل. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں، لامحدود نعمتیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے. اتنی نعمتیں کہ یوں فرمایا کہ اگر کوئی گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا، شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا. اتنی اللہ کی نعمتیں مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے. کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا وظیفہ ہے، کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بچی رہیں بلکہ بڑھتی رہیں؟ فرمایا ہاں، اگر کوئی شکریہ ادا کرے گا، الحمدللہ کہتا رہے گا، اللہ کا شکر گزار بنے گا، تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اللہ اس کی نعمتوں میں بڑھوتری فرمائیں گے. دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ میرے پاس رہے بلکہ بڑھے، اس میں بڑھوتری ہو، نعمتوں میں ترقی ہو. تو ہر انسان چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں. تو کیا کریں؟ فرمایا شکریہ ادا کرے. بندہ جب شکریہ ادا کرے گا، الحمدللہ پڑھے گا، اللہ کا شکر گزار بنے گا، اللہ کا فرما بردار بنے گا، تو اللہ نعمتوں میں بڑھوتری فرمائیں گے. باپ نے بیٹے کو 10 روپئے دیے، وہ کہتا ہے ابو جزاکم اللہ، ابو تھینک یو، آپ نے مجھے 10 روپے دیے. باپ کا دل بڑا ہو گیا. باپ نے سائیکل دلا دی، اس نے کہا ابا جزاک اللہ، آپ نے مجھے سائیکل دلا دی، آپ کا احسان ہے مجھ پر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دل بڑا ہو گیا. اور باپ نے کچھ دلایا اور باپ کے مقابلے پر آ گیا، باپ نے کچھ دلایا اور باپ کے سامنے اپوزٹ پارٹی میں کھڑا ہو گیا، باپ نے کچھ دلایا اور باپ کے اگینسٹ ہو گیا. فرمایا کہ اب والد صاحب اس سے ناراض ہوں گے اور دوبارہ کوئی چیز دینے کے بارے میں سوچیں گے. اور اگر شکر گزار رہا، فرما بردار رہا، باپ کی بات مانتا رہا اور والد صاحب کی قدر کرتا رہا، اکرام کرتا رہا، احترام کرتا رہا، یوں فرمایا کہ باپ کا دل بڑا ہوگا. اسی طرح اللہ نے بندے کو کوئی نعمت دی اور اس نے اس کی قدر کی، شکریہ ادا کیا، اللہ پاک کو تھینک یو کہا، اللہ پاک کو الحمدللہ کہا، تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. اللہ اس کو قرآن میں بیان کرتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. خلاصہ یہ کہ جو بھی شکریہ ادا کرے گا اللہ اس کی نعمتوں میں بڑھوتری فرمائیں گے. اور اگر کوئی ناشکری کرے گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر کوئی ناشکری کرے گا تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. آپ جتنے بھی اللہ والے سے ملیں گے، نیک لوگوں سے ملیں گے، آپ دیکھنا وہ ہمیشہ آپ کو خوش نظر آئیں گے، ان کے چہرے پر سکون کے آثار ہوں گے. اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے. یوں فرمایا کہ جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کے چہرے پر سکون کے آثار نظر آتے ہیں، اور جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں. اللہ کی محبت نور ہے، مخلوق کی محبت ظلمت ہے.
اللہ کی محبت ہوگی تو انجام بہتر ہوگا، اور اگر مخلوق کی محبت ہوگی تو انجام برا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو مخلوق سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اپنے اللہ سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن اپنے اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ تو بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے اللہ نے جو چیزیں بنائی، شکر ہے، گوڑ ہے، گنا ہے جس کو ہم شیرڈی کہتے ہیں، یہ دنیا میں جو مختلف قسم کی مٹھائیاں ہیں، یہ اس میں اتنی لذت ہے تو آپ اندازہ لگائے جو خود خالق کائنات ہے، اللہ کے نام کی کیسی لذت ہوگی اور اللہ کے نام کا کیسا مزہ ہوگا۔ ایسے ہی تھوڑی نا اللہ والوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اللہ کرنے میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں لگا دی۔ اس لیے میرے عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ تو جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کی نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، وہ خوشحال نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی ایک بزرگ کا کرناٹک کا سفر ہوا، ان کو ٹیشو پیپر کی ضرورت پیش آئی، مولانا قریب میں تھے، انہوں نے فوراً ٹیشو پیپر نکالا اور دے دیا حضرت کو۔ حضرت نے کہا یار اس پر مجھے مستقل اللہ کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ کیا بولا؟ ابھی مجھے ضرورت تھی، فوراً مل گیا، اس پر مجھے مستقل اللہ کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ کون کہتا ہے پتہ ہے؟ جو چھوٹی چھوٹی بات پر شکریہ ادا کرتا ہے۔ یعنی وہ یوں کہہ رہے کہ میں ہر نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے پتا تھا کھانے کی دعوت ہے، اس پر بھی میں نے شکریہ ادا کیا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ٹیشو کی ضرورت پیش آئے گی، دل میں خیال آئے گا اور اللہ حاضر کر دے گا۔ ہاں، جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے بہت سی مرتبہ اس کے دل میں خیال آتا ہے، اللہ اس کی وہ نعمت اس کے سامنے کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ ہر زمانے میں اللہ کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ آپ کے جو تھوڑے سے شکر گزار بندے ہیں نا، آپ ان تھوڑوں میں مجھے شامل کر لیجئے۔ اس لیے ساتیم والوں، نعمتیں کیسے بڑھے اور ہمیں اور نعمتیں کیسے نصیب ہو، ہمارے پاس نعمتوں میں بڑھوتری کیسے ہو، اس کا وظیفہ بتا رہا ہوں، اور اس کا وظیفہ ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ آج کی مجلس میں طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ ارے کوئی فورن سے آتا ہے، کسی کو 20,000 روپے والا موبائل دے کر جاتا ہے، تو وہ جب بھی آتا ہے نا تو یہ اس کی خدمت میں چلا جاتا ہے، اس کے سامنے ادب سے پیش آتا ہے۔ اس کو کتنا اہم کام ہو، وہ کہوے نا کہ نوساری تھی کھمڑ لاوانو چھے تو ہمڑے لیا ہوں، سب کام پیچھے، اس کے لیے کھمن لینے پہلے جائے گا۔ کیوں؟ کہتا ہے اس نے مجھ پہ احسان کیا۔ تو اس سے پتا چلا جب کوئی احسان کرتا ہے نا تو آٹومیٹک انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ جو کوئی احسان کرتا ہے تو انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے رہنے کے لیے گھر دیا، ہم سب کو موبائل دیا، بائک دی، جس کی جو ضرورت تھی اللہ نے وہ ساری نعمتیں دی، رات میں میٹھی نیند آ جاتی ہے، بدن صحیح سالم ہے، تندرست ہے۔ ہمارے نوساری میں اب ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہو 8 سال ہوئے لکوا لگا ہوا ہے، اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، 8 سال سے لکوا لگا ہوا ہے۔ میری دادی کو میں دیکھ رہا ہوں، عمرے میں جانے والے تھے، اچانک پیرالیس ہو گیا، 10 سال سے بستر میں۔ کتنی مرتبہ اذان کی آواز سن کے ایسے ایسے کر کے اپنا ہاتھ اٹھا دیتے، کھڑے ہو کے بیچارے نماز نہیں پڑھ سکتے، تڑپتے لیکن نہیں پڑھ سکتے۔ کیا ہوا؟ تو کہ لکوا ہو گیا۔ میں سورت پال گیا بیان کے سلسلے میں، ایک شخص آئے مجھے کہنے لگے مولانا صاحب ایک نوجوان کے لیے دعا کر دینا۔ کیا دعا کریں؟ کہ 14 سال کی عمر تھی جب لکوا لگا تھا، ابھی 17 سال کی عمر ہو گئی، 3 سال سے لکوا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا کورونا ہے اور کیا وہ بلا باہر چل رہی ہے۔
میرے عزیزوں میرے اور آپ کے پاس صحت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی لکھوا لگا سکتا تھا, اللہ مجھے اور آپ کو بھی کومے میں رکھ سکتا تھا, اللہ مجھے اور آپ کو بھی فالج لگا سکتا تھا, اللہ مجھے اور آپ کو بھی شوگر پریشر کی بیماری دے سکتا تھا, اللہ مجھے اور آپ کو بھی ہارٹ کی اور کڈنی کی تکلیف دے سکتا تھا. لیکن وہ مالک کتنا کریم ہے کہ ایک طرف تو ہمارے گناہ ہیں اور دوسری طرف اس کی نعمتوں کی بھی حد نہیں. ایک طرف تو ہمارے گناہوں کی حد نہیں اور دوسری طرف اس کے عطاؤں کی حد نہیں. اللہ پاک ڈھیل بڑی دیتے ہیں. اور کیسی ڈھیل دی تھی فرعون کو, کئی 100 سالوں تک تو اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا, اور پھر پکڑتے ہیں نا تو پھر بہت سخت پکڑ لیتے ہیں. پکڑ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے بہت سخت ہو جاتی ہے. اس لیے یوں فرمایا کہ اللہ جب ڈھیل دے رہے ہو تو توبہ کر لو, اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا, دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. توبہ کرنے والوں سے خوش ہو جاتے ہیں, معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. کوئی اللہ کے سامنے آ کر نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, اللہ اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا التائب حبیب اللہ, کہ بھائی توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے. اگر کوئی چاہتا ہو کہ میں اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاؤں, میری اللہ سے دوستی ہو جائے, میری اللہ سے یاری لگ جائے, میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے, میرا پالنہار مجھ سے خوش ہو جائے, وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ توبہ کرے. تو توبہ بہت بڑی چیز ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ہاتھ بھی نعمت ہے, پیر بھی نعمت ہے, زبان بھی نعمت ہے, دل دماغ بھی نعمت ہے, آنکھوں سے دیکھ رہے یہ بھی نعمت ہے, زبان سے بول رہے یہ بھی نعمت ہے, کان سے سن رہے یہ بھی نعمت ہے, مستقل آدھے سر کا درد نہیں ہے یہ بھی نعمت ہے, سر پر بال ہے یہ بھی نعمت ہے, کپڑے پہنے ہوئے یہ بھی نعمت ہے, ہاتھ پیر صحیح سالم ہے یہ بھی نعمت ہے, پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہے یہ بھی نعمت ہے, وقت پر کھانا مل جاتا ہے اور وقت پر کھانا ہضم ہو جاتا ہے یہ بھی نعمت ہے, اور بچپن سے ابھی تک وقت پر پانی مل جاتا ہے, فرمایا یہ بھی نعمت ہے, کمر کا درد نہیں ہے اور گھٹن میں تکلیف نہیں ہے. اور کتنا بڑا مجمع وہ ہے جو اللہ نے بڑی بڑی بیماریوں سے بچایا ہے, کتنے وہ ہیں جن کو نہ شوگر ہے, نہ پریشر ہے, نہ ہارٹ کی تکلیف ہے یہ نعمت ہے, نہ کڈنی کی تکلیف ہے یہ بھی نعمت ہے, داڑھ کے دکھاوے کا نہ ہونا یہ بھی نعمت ہے, گھٹن میں تکلیف کا نہ ہونا یہ بھی نعمت ہے. میرے عزیزوں اتنی نعمت ہے کہ ہم گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے, شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے. انسان ایک دن میں 48,000 مرتبہ سانس لیتا ہے, 48,000 مرتبہ, 24,000 مرتبہ سانس اندر جاتی ہے, 24,000 مرتبہ سانس باہر آتی ہے. تو یہ سانس کا اندر جانا, سانس کا باہر آنا, یہ مستقل اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اگر ابھی کسی کی سانس رک جائے تو یہ بیان کا پروگرام ختم کرنا پڑے. ابھی ایسا ہوا ایک جگہ پر, ویارہ میں, حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہ بیان کر رہے ہیں, 5 منٹ ہوئی بیان کی. ایک بزرگ تھے ان کا انتقال ہو گیا مسجد میں, اللہ کے گھر میں انتقال ہو گیا, بیان کی مجلس ختم کر دی. اور میں اور آپ ہے کہ الحمدللہ سانس چل رہا ہے, اس لیے فرمایا اس وقت کو غنیمت سمجھو, غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. یہاں سے جانے والا دوبارہ نہیں آتا. ہر ایک کو ایک لائف, ایک چانس اور ایک موقع ملتا ہے. وہ جتنی چاہے آخرت کو بنا لے, جتنا چاہے اللہ کو راضی کر لے, جتنا چاہے اللہ سے دوستی کر لے, جتنا چاہے سبحان اللہ پڑھ لے, الحمدللہ پڑھ لے, اللہ اکبر پڑھ لے. میرے عزیزو ایک مرتبہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے
پھر وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا. انسان بہت تمنا کرے گا اور بہت سوچے گا اور اللہ پاک سے درخواست بھی کرے گا, باری تعالیٰ ایک موقع دے دیجئے مجھے, ایک موقع. میری غلطی ہے, خلاصہ یہ کہ میں آپ کو پہچان کے نہیں آیا, میں نبی کے طریقوں پر چل کے نہیں آیا, میں غلط زندگی گزار کے آیا. رب کریم اب میری حقیقت کی آنکھیں کھلی ہے اور میں نے آخرت کے مناظر دیکھے ہیں, مجھے افسوس ہو رہا ہے. آپ ایک موقع دے دیجئے, ایک موقع. آپ دیکھنا میں کیسے آپ کو یاد کر کے آتا ہوں, میں کیسے آپ کو منا کر کے آتا ہوں, میں کیسے آپ کو راضی کر کے آتا ہوں, میں کیسے آپ سے صلح کر کے آتا ہوں. بندہ اس کی درخواست کرے گا, میرے عزیز و تمنا کرے گا, پھر بھی یہ موقع نہیں ملے گا. اگر روئے گا اور آنسو ختم ہو گئے, پھر خون کے آنسو شروع ہوئے وہ ختم ہو گئے, پھر پیپ کے آنسو شروع ہوئے وہ ختم ہو گئے, تو بھی موقع نہیں ملے گا. دیکھو قبرستان بھرے پڑے ہیں. میں تو جاتا ہوں قبرستان میں تو میں تو غور کر کے دیکھتا ہوں ان کو کتنی مرتبہ کہ ہمارے یہاں فلاں شو روم ہے, ان کے مالک کہاں ہیں؟ کہا ان کے مالک یہاں سوئے ہوئے ہیں. ان کی قبر پہ کوئی ہے؟ تو کہا کوئی نہیں ہے. فلاں ڈاکٹر صاحب ان کا انتقال ہوا تھا, وہ کہاں ہے؟ کہا وہ یہاں سوئے ہوئے ہیں. ان کی قبر پر کوئی ہے؟ تو کہا کوئی نہیں ہے. وہ فلاں سرکاری آفیسر ہمارے یہاں تھے, وہ کہاں ہے؟ کہا وہ وہاں سوئے ہوئے ہیں. کوئی ہے ان کی قبر پر؟ کہا ان کی قبر پر بھی کوئی نہیں ہے. اور کبھی کوئی ہمارے یہاں ایسے لوگ ہوتے تھے جو بولنے میں ماسٹر مائنڈ ہوتے تھے اور لوگ ان سے کانپتے تھے, ان کا رعب تھا, دبدبا تھا. میں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایک وقت تھا, کیا رعب تھا, کیا دبدبا تھا, اور کیا ان کو پیسے کا اپنے اوپر وہ تھا کہ میرے پاس تو اتنا پیسہ, اتنا پیسہ, اتنا پیسہ. اللہ اکبر کبیرہ. ایک شخص قبرستان میں گئے اور کہنے لگے یہاں سب جھوٹے سوئے ہوئے ہیں. کسی نے کہا کیوں جھوٹے سوئے ہوئے ہیں؟ یہ تو کہتے تھے میرا گھر ہے, میرا دکان ہے, میرا پیسہ ہے. ارے کہاں ان کا گھر, کہاں ان کا دکان, کہاں ان کے پیسے؟ یہ تو سب خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ گئے ہیں, اور کفن پہنا ہوا ہے اور ان کی کفن میں جیب نہیں ہے اور ان کی قبر میں الماری نہیں ہے. میرے عزیزوں, میں اور آپ بھی خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائیں گے. ہاں ہاں ہاں, صرف اچھے اعمال ساتھ لے جائیں گے. میرے عزیزوں, یہ دنیا کی زندگی کوئی مذاق نہیں ہے, یہ سیریس ہے, یہ سیریس ہے. موت آنی ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وہاں کا افسوس کام نہیں آئے گا, وہاں کا رونا کام نہیں آئے گا, وہاں کا تڑپنا کام نہیں آئے گا. جب توبہ کا دروازہ بند ہوا, انسان لپیٹ میں آ جاتا ہے. فرعون جب ڈوب رہا تھا, اللہ اکبر کبیرہ, فرعون جب ڈوب رہا تھا, دریا کے اندر غرق ہو رہا تھا, اب توبہ کا دروازہ جب بند ہوا, حقیقت کی آنکھیں کھلی, کہنے لگا کہ دیکھا نا کہ اب تو میں پکڑ میں آ گیا, اللہ کی پکڑ آ گئی, اللہ کا عذاب آ گیا. توبہ کا دروازہ بند ہوا, کہنے لگا میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا, میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا. جبرائیل علیہ السلام نے خاک اٹھائی, مٹی اٹھائی, منہ پہ ماری, بولے اب ایمان لائے. جب حقیقت کی آنکھیں کھلی, بادشاہت ہونے کے باوجود فرمایا کہ ناکام ہو گیا. بادشاہت ہے, رعب ہے, دبدبا ہے, دنیا بھر کی چیزیں ہیں, مال و متاع ہے, سامان موجود ہے, شاہی محل ہے, رعایا ہے, اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے پاس ظاہری اعتبار سے مادی کوئی چیز نہیں ہے, صرف ایمان ہے اور ایمان کی طاقت ہے اور اپنے اللہ پر بھروسہ ہے. راستہ ایک ہی ہے, راستہ ایک ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر گئے, اسی راستے پر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا. اللہ اکبر کبیر. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر گئے اور فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ بھروسہ راستے پر نہیں, اللہ پر ہونا چاہیے. بھروسہ راستے پر نہیں, اللہ پر ہونا چاہیے. اب سب غرق ہو گئے, فرعون کا لشکر ڈوب گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو اللہ نے کامیابی دے دی. ایک شخص تھا, موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستاتا تھا, بہت پریشان کرتا تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے بنا لیے تھے, اس نے موسیٰ علیہ السلام جیسی داڑھی رکھ لی تھی, اس نے موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا ہاتھ میں لے لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب کسی کے پاس جاتے تھے, اللہ کے دین کی بات کرتے تھے, تو وہ بھی جاتا تھا اور پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کی مذاق اڑاتا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام جیسی نقل اتاری تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتا تھا. اور فرعون یہ پریشان کرنے کی اس کو تنخواہ دیتا تھا, پیسے دیتا تھا. وہ فرعون کا ملازم تھا, وہ
فرعون کا آدمی تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے لباس میں، انہی کے انداز میں، انہی کی چال چلن میں، انہی کی ڈھپ میں، انہی کے انداز میں، عصا بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، کپڑے بھی موسیٰ علیہ السلام جیسے پہنے ہوئے ہیں، تاکہ مذاق اڑانے میں مزہ آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ موسیٰ علیہ السلام یا لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی مذاق اڑا رہا ہے۔ پورا فرعون کا لشکر ڈوب گیا، فرعون کے لشکر میں وہ بھی تھا، وہ بچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو میری مذاق اڑاتا تھا، مجھے ستاتا تھا، اس نے تو مجھے بہت ستایا ہے، پورا لشکر ڈوب گیا، اس کو کیوں بچا لیا؟ کہا موسیٰ اس کو عذاب دیتے ہوئے شرم آئی، کچھ بھی تھا نقل تو تیری اتارتا تھا نا، کپڑے تیرے جیسے پہنے تھے، داڑھی تیری جیسی رکھی تھی، عصا تیرے جیسا ہاتھ میں لے لیا تھا، تو موسیٰ سب کو تو عذاب دے دیا، اس کو عذاب دیتے ہوئے شرم آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ پریشان کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور نقل اتار رہا ہے، اس کو عذاب دیتے ہوئے شرم آئی۔ تو ابھی اگر کوئی پیارے نبی کی نقل اتارے گا اور اس کا انداز نبی جیسا، اس کا چلنا نبی جیسا، اس کا دیکھنا نبی جیسا، اس کا بولنا نبی جیسا، اس کا انداز، اس کو دیکھ کر پتا چلے کہ کون جا رہا ہے، کہ مسلمان جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے، کہ حضور کو فالو کرنے والا جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے، کہ جس کو سرکار مدینہ کا چہرہ پسند ہے وہ جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے، کہ یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے، کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے، کہ یہ پیران پیر کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ خواجہ صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ بایزید بستامی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ حضرات کہ جو نبی کی نقل اتارے۔ شاعر نے کہا کہ اللہ کے نبی کی نقل اتارو، اسلامی لباس میں آؤ، اسلامی وردی میں آؤ، تاکہ کل قیامت کے دن اپنے اللہ سے کہہ تو سکو یا رب، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ ہمارے نوساری میں ایک شخص تھے، وہ کینیڈا گئے، بڑی مشکل سے کینیڈا کا ویزا لگتا ہے، اللہ کی شان ان کو جاب ملی 2.5 لاکھ روپے کی، مہینے کی تنخواہ 2.5 لاکھ روپے، جاب کے لیے گئے، ان کو کہا کہ یہاں نماز الاؤ نہیں، آپ چاہیں تو گھر میں رات میں قضا کر لیں، ہمیں مسلمانوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے، 2.5 لاکھ کی جاب ہے، قربان ہے، ایسی ہزاروں جاب قربان، نماز نہ ہو وہ جاب کیا فائدے کی، وہ گراہک کیا فائدے کے، وہ پیسہ کیا فائدے کا، وہ تو بلائیں لے کے آئے گا، وہ تو مصیبتیں لے کے آئے گا، وہ تو پریشانیاں لے کے آئے گا، وہ تو ڈاکٹروں کے اور عاملوں کے چکر لے کے آئے گا، وہ تو میاں بیوی کی لڑائی لے کے آئے گا، وہ تو اولاد کی نافرمانی لے کے آئے گا۔ وہ پیسہ تو انسان کو دنیا کی زندگی جہنم جیسی بنا دے گا۔ نہ بھائی نماز کی اجازت دے دو، نماز نہیں، ٹھیک ہے آپ کی جاب آپ کو مبارک ہو، میں جاب نہیں کر سکتا۔ ابھی ان کے بھانجے مجھے ملے تو بات نکلی کہ کیا ہوا ماما کا، مولانا وہ جاب ٹھکرائی تھی، ابھی ماما کینیڈا کے رئیس لوگوں میں ہے، خود کی بڑی کار ہے اور وہاں پر خود کا بڑا جو ہے وہ بنگلہ ہے، اور ابھی 10 لاکھ روپے کی جاب ہے، 10 لاکھ روپے کی جاب۔ ایک شخص میرے سے ملنے کے لیے آئے نوساری میں، مولانا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں، پوچھئے۔ ایک دکان میں جاب کرتا ہوں، بہت اچھا، 3000 تنخواہ ہے، کتنا وقت ہوا کہ 1 ہفتہ ہوا، مولانا وہ نماز پڑھنے نہیں دیتا۔ اللہ کے بندے جاب چھوڑ دے، تو یہ سیٹ کے لیے وہ سیٹ کو ناراض کر دے گا جو حقیقی سیٹ ہے، کیا تیری زندگی میں بہار آ جائے گی؟ مولانا جاب چھوڑ دوں؟ میں نے ہاں، نماز فرض ہے، نماز کی تو وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو بھی روک دیتی ہے، تو اے انسان تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور تیرے مہمان کی کیا حیثیت ہے؟ جب فرض نماز شروع ہوتی ہے تو بیت اللہ شریف کا طواف رک جاتا ہے،
نماز کی تو وہ شان ہے. اور یوں فرمایا نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. فرمایا نماز سے کوئی سمجھوتا نہیں. ہمارے نبی فرماتے کہ نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. او ہو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، فرمایا نماز. تو کیا ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک گراک ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارا گھر ہو جائے گا؟ کیا ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک فجر میں ہمارا بستر ہو جائے گا؟ فرمایا نا 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 نا. پیارے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز تو مومن کی معراج ہے. پیارے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے. ساتم کی مسجد سے ستون ہٹاؤ، ساتم کی مسجد گرے گی. ہمارے گھروں سے ستون ہٹاؤ، ہمارے گھر گریں گے. فرمایا کہ اللہ کے دین میں سے نماز کو اگر ہٹاؤ تو پورا دین گر جائے گا. آقا فرماتے الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے. کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ فرمایا کہ نماز کا ہوگا. اگر نماز کے معاملے میں کھرا کھرا اترا، آگے کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے. اور اگر نماز کے معاملے میں سستی کرتا ہوگا، نماز کے معاملے میں اللہ کو ناراض کرتا ہوگا، فرمایا آگے کے سارے مراحل مشکل ہو جائیں گے. اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو پیارے نبی کے نواسے حضرت حسین کو گردن کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم بھی نماز کو چھوڑ کے ایسے ہی کامیاب ہو جاتے تو حضور کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، جو نبی کے نواسے ہیں، ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، حضرت علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، ہمارے نبی کے نواسے ہیں، ہمارے نبی سے بڑی محبت کرنے والے، ہمارے نبی ان سے محبت کرنے والے، اتنے اونچے درجے کے صحابی نواسے رسول ہیں، ان کو گردن کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا نماز بڑی اہم چیز ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہ پڑھتا ہو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اس کی وجہ سے آزو بازو والے کو تکلیف ہوگی. پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی. تو جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر کی نحوست کا کیا عالم ہوگا؟ جس گھر میں کوئی فجر کی نماز نہ پڑھتا ہو اس گھر کی نحوست کا کیا عالم ہوگا؟ میرے عزیزوں، اگر ہم چین سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، میاں بیوی آپس میں محبت چاہتے ہیں، بچوں کی فرما برداری چاہتے ہیں، اپنے گھر میں اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھا کریں. رحمتیں ہمارے گھروں کو ڈھانپ لے گی. اور فجر کی نماز چھوٹ جائے تو اس کے لیے بڑا وبال ہے. جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، یوں فرمایا اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس دن شیطان کے خلاف پہلی فتح اس کی ہو گئی. پہلی جنگ میں وہ جیت گیا شیطان کے خلاف. اور خدا نہ خواستہ فجر کی نماز چھوٹ گئی، نماز نہیں پڑھی، اس کو مؤذن کی پکار سمجھ نہیں آئی، اس کو میٹھی نیند سمجھ آئی، بسترا سمجھ آیا، بلینکٹ سمجھ آئی، اور رب نے جو کنکوتری بھیجی، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، اللہ بلا رہا ہے.
دنیا میں کوئی بڑے آدمی کے یہاں شادی ہو، وہ بلائے تو اچھے کپڑے پہن کے چلا جاتا ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو برا لگے گا۔ اور یہ سب سے بڑے جو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو تاجدار مدینہ کے رب ہے، وہ اللہ ہی سے بلا رہے ہیں اور یہ میٹھی نیند سو رہا ہے، اور اس بندے کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے۔ بلا کون رہا ہے؟ خالق بلا رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ہم تو باہر کامیابی کو تلاش کرتے رہے اور مؤذن یہی کہتا رہا کہ حی علی الفلاح۔ ہم کامیابی باہر تلاش کرتے رہے اور مؤذن کے طرح کامیابی مسجد میں، کامیابی مصلی پر، کامیابی اللہ کے گھر میں۔ میرے عزیزوں، ایک نماز چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے وہ اس کو پوچھو جس کی پابندی سے نماز ہوتی ہے، اس کی خدا نہ خواستہ کبھی جماعت چلی جائے، اس کو پوچھو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ نماز کے معاملے میں سستی نہیں کریں گے۔ آپ کے ساتم میں کتنے بالغ مرد ہیں؟ 30 ماشاءاللہ۔ تو آپ کے یہاں تو اگر 30 لوگ مسجد میں آ جائے تو 100% نمازی۔ جو 35 40 50 عورتیں ہوگی، اگر وہ بھی اول وقت میں مصلی بچھا لے تو پورا ساتم اللہ کی رحمتوں سے ڈھک جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی دیں گے، اللہ پاک آپ کو عزت دیں گے، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ میرے عزیزوں، اکیلی رسی ہو تو ٹوٹ جاتی ہے، جہاز کا لنگر ٹوٹا نہیں کرتا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ساتم میں مسجد ہے، اللہ کا گھر موجود ہے۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہیں نعمتیں بے شمار ہیں، اس میں سے میرے عزیزوں ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو دی ہے وہ صحت ہے، تندرستی ہے۔ بہت لوگ بیمار ہیں، جب ہسپتال میں جاتے ہیں تو لوگوں کا حال دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ لوگ کس کس حال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صحت دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس صحت کی قدر کریں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ زبان ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ امیر صاحب آئے ہوئے ہیں، منا بھائی ہمارے نوساری میں ابھی سماج سے معذورین کی جماعت لے کر آئے۔ ظہر کے بعد میں جب گیا مسجد میں تو ایک ساتھی نے اعلان کیا، کوئی اسے اشارہ کر رہا تھا، اللہ اکبر۔ تو بازو والے ساتھی نے کہا کہ بھائی وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ظہر کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھیں، انشاءاللہ دین کی بات ہوگی۔ پھر ہم لوگ بات میں بیٹھ گئے تو ایک معذور شخص کھڑا ہوا اور اشارے سے باتیں کرنے لگا، پیارے نبی کی حدیثیں سنانے لگا۔ اس وقت احساس ہوا کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے اللہ گونگے بہروں کو کھڑا کر دے گا، اللہ سماج سے معذورین کو کھڑا کر دے گا۔ بول نہیں سک رہے اور اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، بول نہیں سک رہے اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، بول نہیں سک رہے، سن نہیں سک رہے، اشارے سے ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے، اشارے سے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ملاقاتوں میں جا رہے ہیں، گشتوں میں جا رہے ہیں، اللہ کے دین کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دے رہے ہیں۔ کئی جماعتیں اس وقت اللہ کے راستے میں چل رہی ہے، اللہ کے دین کی محنت کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، ساتم والو، یہ میرے اور آپ کے پاس موقع ہے۔ امیر صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہنے لگے 77 سے میرا چلہ ناگا نہیں ہوا۔ 77 سے کتنے چلے ہو گئے آپ اندازہ لگا؟ 3 دن نہیں چھوٹے، 3 دن۔ اور ہمیں یاد نہیں ہمارے 3 دن کب لگے، ہمارا چلہ کب لگا۔ یہ وقت تو گزر جاتا ہے، یہ تو دنیا ہے، اور اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج۔ اگر رمضان چلا گیا اور ہم نے قرآن شریف کو ایک طرف رکھ دیا، یاد رکھنا اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔ اگر طلب نہ ہوئی اور صرف رمضان میں طلب ہوئی، اللہ صرف رمضان میں توفیق دیں گے، اس کے علاوہ نہیں دیں گے۔ یہاں تو طلب ضرورت ہے، طلب کی، کہ بندے کے اندر طلب ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے،
اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ کب کس کو بخش دے اور کب کس کو پکڑ لے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میں نے گزشتہ بھی آپ کو سنایا تھا، ہمارے نوساری میں ایک شخص تھے، روزانہ 6 پارے پڑھتے تھے، کھٹکی واڑ کی مسجد میں آئے 12 بجے، 12:45 بجے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اپنی پیشانی کو قرآن کے اوپر رکھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جیسی زندگی ویسی موت۔ ایک مسجد میں جانا ہوا، امام صاحب ملے، کچھ باتیں نکلی، کہنے لگے مولانا میرے والد صاحب بڑے اللہ والے تھے۔ اچھا کیا کیا آپ کے والد صاحب نے؟ بس پوری زندگی امامت کروائی، پوری زندگی امامت کروائی۔ بولے ہاں۔ پھر موت کیسے آئی؟ کہ وہ نماز میں تھے، سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جہاں زندگی گزرتی ہے نا، اینڈ ویسا آتا ہے، خاتمہ ویسا ہوتا ہے۔ ہم لوگ طے کریں کہ زندگی اچھی گزارے۔ یوں فرمایا جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی۔ زندگی کس کی اچھی؟ فرمایا جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی۔ اچھا نماز کس کی اچھی؟ فرمایا جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی۔ اس لیے فرمایا کہ وضو اچھی طرح کریں۔ یوں فرمایا جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی، جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، اور جس کی موت اچھی اس کی جنت پکی۔ ہم میں سے کوئی بولنے سے معذور تو نہیں نا؟ سننے سے معذور تو نہیں نا؟ ہمارے ایک رشتہ دار ہے، ان کے 2 بچے بیچارے بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ انہوں نے بڑی محنت کی، کوشش کی، میرے انداز سے کوئی 25 لاکھ کے قریب خرچ کر لیے، بیچارے آج تک نہیں بول سکتے۔ اب آپ تڑپتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، بچوں کے مستقبل کو لے کے فکر مند رہتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے سمجھدار ہیں، بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پھر بھی ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کے لیے تیار، پھر بھی ہم اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیزو، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو۔ آج کی مجلس سے یہ بھی لے کر جاؤ، انشاءاللہ برکتیں گھروں میں آئے گی، بے دینی کے سوراخ انشاءاللہ ہمارے گھر سے ختم ہوں گے۔ جب فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی تو رحمت کے فرشتے آئیں گے اور رحمتوں کو لے کر کے آئیں گے۔ جب رحمتوں کو لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ برکتیں ہمارے گھر میں آئے گی، چین سکون ہمارے گھر میں نصیب ہوگا۔ آج عورتوں کو ہر چیز کا ریٹ پتہ ہے، نمک کا پتہ ہے، شکر کا پتہ ہے، مرچ کا پتہ ہے، گیس کی بوتل کا پتہ ہے، عورتوں کو ہر چیز کا ریٹ پتہ ہے۔ اگر ریٹ نہیں پتہ تو اشراق کا ریٹ نہیں پتہ، چاش کا ریٹ نہیں پتہ، اوابین کا ریٹ نہیں پتہ، اول وقت نماز پڑھنے کا ریٹ نہیں پتہ۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا گھر میں ہر چیز کے مذاکرے ہوئے، خرچی صحیح سے چلانا، پورا مہینہ ہے اس کا مذاکرہ ہوا، ارے تیل کم استعمال کرو اس کا مذاکرہ ہوا، ابھی بازار میں پیاز مہنگی ہے اس کا مذاکرہ ہوا، ارے پیٹرول کے دام بڑھ چکے ہیں اس کا مذاکرہ ہوا، دنیا بھر کی چیزوں کا مذاکرہ ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو اللہ کے دین کا مذاکرہ نہیں ہوا، دین کی باتوں کا مذاکرہ نہیں ہوا۔ اس لیے میرے عزیزو ایک چیز لے کے جاؤ، ارے ساتم والو ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ایک بات بتانا چاہتے ہیں، میں بھی عمل کی نیت سے آیا ہوں، آپ بھی عمل کی نیت سے سنو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، آپ کے گھروں میں بہاریں آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کا ایک ماحول بنے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے انشاءاللہ دین کے دائی پیدا ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا یہاں سے حفاظ تیار ہوں گے، علماء تیار ہوں گے، دین کے دائی تیار ہوں گے۔ اگر یہ یہاں رہنے والے 70-80 لوگ یہ طے کر لیں کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، ہم اللہ کے دین کو آگے رکھیں گے، دنیا کو پیچھے رکھیں گے، آپ لکھ کر رکھ دو یہ دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اللہ آپ کو عزتیں دے گا، اللہ آپ کو برکتیں دے گا، برکتوں والی حلال روزی دے گا، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بغیر پروٹوکول کے روب بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر اللہ کے دین کو ایک طرف رکھ دیا، آگے کی نسلوں کا مرتد ہونے کا خطرہ ہے۔
آگے کی نسلوں کا مرتد ہونے کا خطرہ ہے، نسلوں کا ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا، انہیں پتہ نہیں چلے گا ہمارا کلچر کیا ہے اور ان کا کلچر کیا ہے، کامیابی کس میں ہے، ناکامی کس میں ہے، پھر غیروں کے تہوار کو اپنا تہوار سمجھیں گے۔ اور پیارے نبی نے فرما دیا جس کا خلاصہ کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، ایک موقع دیا ہے، ہمیں کچھ طے کرنا ہے، کچھ ارادے کرنے ہیں۔ کیا کریں مولانا صاحب؟ ارے کچھ نہیں کرنا، ایک فضائل عمل کی کتاب خرید لو، رات میں 10 منٹ 15 منٹ، ہماری بیوی بھی بیٹھی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، جب آپ فضائل عمل کی تعلیم شروع کرو گے مستورات کے سر پر دوپٹہ آئے گا، اور بچے جو ہے نا وہ موبائل رکھ دیں گے، ادب سے بیٹھیں گے، آپ کے گھر میں ایک سائلنٹ موڈ ہوگا، آپ کے گھر میں ڈسپلن آئے گا، اور بچے اللہ اس کے رسول کی بات دھیان سے سنیں گے۔ جب حدیث شریف سنیں گے اور یہ حدیث شریف بچوں کے کانوں سے ٹکرائے گی تو دل کے اندر نور آئے گا، ایک چین، سکون، اطمینان اور امن و امان ملے گا۔ اول وقت میں نمازیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، اپنے بچوں کو پڑھانے کا شوق پیدا ہوگا۔ حکایت صحابہ میں جب حضرت بلال کے واقعات پڑھیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعات پڑھیں گے کہ اللہ کے دین کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ اے ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ کہ گھر پہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، میرے گھر اور کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ تھا میں سب کچھ پیارے نبی جی یہاں لے کے آیا۔ یہ جب پڑھیں گے فضائل اعمال میں تو افسوس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا اللہ کے دین کے خاطر۔ جب نبی کے ساتھ رہنے والے اتنی قربانی دیتے ہیں تو ہم تو 1500 سال بعد کے ہیں، ہمیں تو کتنی قربانی دینی چاہیے۔ جب حضرت عمر کی داستان پڑھیں گے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داستان پڑھیں گے، جب حضرت علی شیر خدا کی داستان پڑھیں گے، جب صحابیات کے واقعات پڑھیں گے، جب صحابہ کے بچوں کے واقعات سنیں گے، جب حضور کی بیویوں کے واقعات سنیں گے، جب یہ ساری باتیں سنیں گے، حکایت صحابہ پڑھی جائے گی، انشاءاللہ دین کے خاطر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ایک درخواست یہ کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کے یہاں تعلیم شروع ہوئی ہے مستورات کی، یہ طے کرو کہ انشاءاللہ مستورات کی تعلیم میں ہمارے گھر کی عورتوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔ کب ہوتی ہے؟ اتوار کے دن۔ کتنے بجے ہوتی ہے؟ ہر اتوار کو ہوتی ہے۔ کہاں پر ہوتی ہے؟ باری باری ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، یہ بہت اہم بات ہے، بہت کام کی بات ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھروں میں چین سکون عطا فرمائیں گے، اور آپ جتنا آگے بڑھو گے نا، میاں بیوی میں آپس میں محبتیں ہوگی، گھر سے رسومات ختم ہوگی، گھروں میں سادگی آئے گی، اللہ پاک برکتوں کے دروازے کھولیں گے، زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ اور اگر ایسا نہ کیا، اللہ کے دین کو دوسری طرف کر دیا، دنیا کو پہلے نمبر پر رکھ دیا، پھر کیا ہوگا؟ بے چینی آئے گی، پریشانی آئے گی، حالات آئیں گے، گھر وسعت کے باوجود تنگ لگنے لگے گا۔ 2 کام بنانے جائیں گے 4 کام بگڑ جائیں گے، 4 کام بنانے جائیں گے 8 کام بگڑ جائیں گے، زندگی تلخ ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں، اگر ہم امن و امان چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گاؤں میں شانتی چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف آنا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ اور جو میں اہم بات کرنے آیا تھا کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں بہت سی دی ہے، اس میں ایک نعمت ہے زبان کی۔ میرے عزیزوں، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس کی قدر کرنا، ہمیشہ زبان کا صحیح استعمال کرنا۔ یوں فرمایا کہ اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور اس زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں۔ زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں، زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں۔ ہمیشہ اس کو نرمی سے استعمال کرنا، اپنے اندر نرمی لے آنا۔ اگر غصہ ہو تو پہلی محنت کرنا کہ اللہ کرے ہمارا غصہ ایک دم کم ہو جائے، ہمارے غصے کا صحیح استعمال ہو جائے، ورنہ یہ غصہ اکثر آخرت کی بربادی کا سبب بنتا ہے، یہ غصہ جھگڑوں کا سبب بنتا ہے، یہ غصہ بندے کو اللہ کی نظر سے گراتا ہے۔ فرمایا کہ غصے پر کنٹرول کرنا اور صبر کرنا اور معاف کر دینا، سہ جانا، برداشت کرنا، پی جانا، یہ ساری چیزیں حسن اخلاق میں سے ہیں۔ یوں فرمایا کہ زبان میں ہڈی نہیں اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔ فرمایا زبان نرم ہو، زبان میٹھی ہو، ہاں
میٹھی زبان والوں کی تو مرچیاں بھی بیک جاتی ہے، میٹھی زبان والوں کی تو مرچیاں بھی بیک جاتی ہے، اور کڑوی زبان والے کا تو شہد بھی نہیں بکتا، کڑوی زبان والے کا تو شہد بھی نہیں بکتا۔ فرمایا کہ اس زبان کا صحیح استعمال کرنا، پیارے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، آقا فرماتے ہیں جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ نجات کس نے پائی؟ پیارے نبی فرماتے جو خاموش رہا، فرمایا من سکت سلیما ومن سلیما نجا، جو خاموش رہا سلامت رہا، اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم پیارے نبی کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، میں نبی کی مجلس میں جایا کرتا تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں خود ہمارے نبی کی مجلسوں میں جایا کرتا تھا، پیارے نبی سے زیادہ خاموش رہنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ خاموشی بہت بڑی، جو جملہ زبان سے نکلتا ہے فرشتے سب اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ابھی جو باتیں ہو رہی ہے سب محفوظ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو کیا خیال ہے فرشتے نہیں محفوظ کر رہے ہیں؟ سب لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا عزیزو قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آئے گا، حساب کتاب ہوگا۔ اس وقت جب حساب کتاب کی جب فائل کھلے گی تو ایک ایک سیکنڈ کا لکھا ہوا ہوگا، ایک ایک منٹ کا لکھا ہوا ہوگا، آج کے دن کے ساتھ، آج کی تاریخ کے ساتھ، کہ آج آپ صبح میں اتنے بجے اٹھے تھے، آپ نے اٹھنے کی دعا پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، آپ کا اٹھنا سنت کے مطابق تھا یا نہیں تھا، پھر جب آپ اٹھے تھے چاش کا وقت تھا تو آپ نے چاش کی نماز نہیں پڑھی تھی، اس کے بعد آپ دکان پر گئے تھے، آپ نے جو غسل کیا تھا وہ غسل سنت کے مطابق تھا یا نہیں، آپ نے جو ناشتہ کیا تھا وہ ناشتہ سنت کے مطابق تھا یا نہیں، پھر آپ گھر سے نکلے تھے تو آپ نے سلام کیا تھا یا نہیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی تھی یا نہیں، پھر آپ دکان پر گئے تھے تو وہاں گراہک آئے تھے تو وہاں آپ کی نظر قابو میں تھی یا نہیں، آپ نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، یہ پورا سب ریکارڈنگ سب محفوظ۔ وہاں انسان کہے گا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے۔ زندگی سیریس ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، گالی بہت بولتے تھے، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری آپ کے ساتھ؟ اب تو گالی بہت بولتے تھے، انہوں نے کہا اللہ نے میرا گالی اور میرا ذکر تولا، میرا ذکر بڑھ گیا تو مجھے معاف کر دیا، میرا ذکر بڑھ گیا مجھے معاف کر دیا۔ آج یہ قبرستان میں جو سوئے ہوئے نا، ہم تو ایک دم عجیب انداز سے گزر جاتے ہیں قبرستان سے عبرت لیے بغیر، ورنہ یہ سارے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ سب مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار ہے، یہ سب پوری زندگی اللہ کے دین کے خاطر لگانے کے لیے تیار ہے، یہ سوئے ہوئے سب اپنے پوتوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنانے کے لیے تیار ہے، یہ سب نیک بننے کے لیے تیار ہے، یہ قبر میں سوئے ہوئے بہت سب اچھے کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ اب ان کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وقت آئے گا میں اور آپ بھی قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے، میرا عزیزو، بعد میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے پردادا کے لیے 100 روپیہ ایصال ثواب کیے ہو؟ کوئی ہے اس میں ایسا؟ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کبھی میرے پردادا کے لیے 100 روپے ایصال ثواب کیے ہو۔ یاد ہے آپ کو کسی کو؟ تو کیا خیال ہے ہمارے پر پوتے ہم کو ایصال ثواب کریں گے؟ ہمارے بچوں کے بچے ہم کو یاد کریں گے؟ نا نا نا، آج تو سگے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، 6 مہینے کے بعد کوئی قبرستان جاتا نہیں، عید، بقرعید، 10ویں محرم، بڑی رات، اس کے علاوہ کون جاتا ہے؟ سب اپنی مستی میں مست ہو جاتے ہیں، گھر کا نظام ان سے بہتر چلنے لگتا ہے، ان کے ٹائم پر بائک ہوتی ہے، ان کے جانے کے بعد کار آ جاتی ہے، وارثے کے پیسے آتے ہیں تو ایک مستی موج شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جانے کے بعد کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا، کوئی ہمارے لیے تڑپنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارے لیے رونے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر
اگر ہمیں ترس آ گیا اپنے بچوں پر اور ان میں سے کسی کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنا دیا، ہو سکتا ہے وہ ہمیں یاد کرے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے روئے، ورنہ میرے عزیزوں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. میں ایسا نہیں کہتا کہ سب ایسے ہوتے ہیں، بہت لوگ قدر کرنے والے بھی ہوتے ہیں. آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کسی کے ابا کا، کسی کی اماں کا انتقال ہو چکا ہوگا. میرا عزیزو یہ وہ ہستی نہیں ہے کہ انہیں بھلایا جائے، یہ وہ ہستی نہیں ہے کہ انہیں صرف عید بقر عید کے دن یاد کیا جائے. کیا انسان اپنی ماں کی قربانیوں کو بھول سکتا ہے؟ اس کی ماں نے جو اس کی خدمت کی تھی وہ بھول سکتا ہے؟ 9 مہینے جو اپنے بیٹے کو پیٹ میں رکھا، کیا ایک اولاد وہ 9 مہینے بھلا سکتی ہے؟ اس کی ماں نے کئی دفعہ، ہزاروں دفعہ اس کی گندگیوں کو صاف کیا، کیا کوئی بیٹا یہ بھلا سکتا ہے؟ بچے نے کہیں جا کے گندگی کر دی، اس کی ماں نے شرمائے بغیر اس کی گندگی کو صاف کر دیا، پھر بچے کو تیار کر کے پھر سینے سے لگا دیا. کیا بچہ اپنی ماں کی ان وفاؤں کو اور اپنی ماں کی ان اداؤں کو اور اپنی ماں کی وہ قربانیوں کو کیا بچہ بھلا سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں بھلا سکتا. لیکن افسوس، صد افسوس، آج کی دنیا بتا رہی ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. جو انسان ماں باپ کو بھی بھول سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ کہتے ہیں میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میری دنیا میں کسی اللہ کے ولی سے ملاقات ہو جائے، جو اللہ کا ولی ہو، اللہ کو چاہنے والا ہو، عاشق رسول ہو، اللہ کا دیوانہ ہو. اور میرے عزیزو ہم میں سے ہر کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ولی کہتے ہیں دوست کو. تو ہم لوگ بننا چاہتے کہ نہیں؟ اچھا اس میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کا دشمن بننا چاہتا ہو؟ نہیں. تو پھر کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو دوست کو جو ولی کہتے ہیں. ہم تو اس کو بہت ہارڈ جملہ سمجھتے ہیں. اللہ کا ولی، اللہ کا دوست. دوستی ہوتی ہے نا ہمارے دوستوں میں کہ نہیں ہوتی؟ تو کیا کریں؟ کچھ نہیں، اللہ سے دوستی کر لیں. سب سے جلدی تو اللہ مان جاتے ہیں. ایک ماں سے جلدی بھی اللہ مان جاتے ہیں. کبھی کبھار ماں باپ بھی تانا دے دیتے، اللہ تانا نہیں دیتے. کیوں اتنا لیٹ آیا؟ پہلی زندگی کہاں گزار کے آیا؟ کیوں مجھے ناراض کر کے آیا؟ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اور اپنے اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا. آہا کیسا کریم ہے. ایک شخص وہ مندر کا پجاری تھا، یا سنم یا سنم یا سنم تسبیح پڑھتا تھا. اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت، میرا کام بنا دے، میرا کام بنا دے، میرا کام بنا دے. اس کو نیند آ رہی تھی، جھونکے لگا رہا تھا، اونگ رہا تھا. غلطی سے آواز نکلی اس کے زبان سے، یا سمد. اور سمد تو اللہ کا نام ہے. اے بے نیاز ذات، اے پیارے رب. اللہ نے آواز دی، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے حاضر ہو. ارے اللہ نے جواب دی تو کوہرام مچا فرشتوں میں. فرشتوں نے کہا اللہ سے کہ پیارے اللہ یہ آپ کو نہیں پکار رہا تھا، یہ وہ بت کو پکار رہا تھا. یہ تو اونگ میں اور نیند میں اور جھونکے میں غلطی سے آپ کا نام نکلا ہے، اور آپ اسے یوں کہتے ہو بول میرے بندے حاضر ہو. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے بندوں، میرے فرشتوں، وہ 70 سال سے بتوں کو پکارتا رہا، بتوں نے تو کوئی جواب نہ دیا، اس نے مجھے پکارا. اگر میں بھی جواب نہ دوں تو مجھ میں اور یہ بت میں فرق کیا ہے؟ ایسا کریم ہے میرا اور آپ کا اللہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی پیٹ پھر کر جائے اللہ کی طرف سے، اس کو غیبی ایسا تماچا پڑے کہ دوبارہ وہ آ نہ سکے. کہ شاہی دربار کے یا آداب کے خلاف ہے کہ کوئی وہاں سے پیٹ پھیر کر جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، کیا کوئی پیٹ پھیر کے جاتا ہے؟ اللہ اس کو بھی سمجھاتے ہیں کہ میرے بندے خلاصہ یہ، تو ایک بالش آئے گا نا میں 2 بالش آؤں گا. تو ایک بالش آ میری طرف، میں 2 بالش آؤں گا. ارے تو ایک ہاتھ آئے گا، میں 2 ہاتھ آؤں گا. تو چل کے میری طرف آئے گا، میری رحمت دوڑ کے تیری طرف متوجہ ہوگی. جو پیٹ پھیر کے جاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون اچھا لگا تجھے اللہ کے علاوہ؟ اور پیارے نبی کے علاوہ تجھے کون سے ہیرو کا اور کرکٹروں کا طریقہ اچھا لگا؟ کون تیرے کام آئے گا؟ یہ پیارے نبی جو ہمارے لیے رو کے گئے، جو ہمارے لیے تڑپ کے گئے، میری امت، میری امت، میری امت، کیا ہمیں ان کے طریقے پسند آئے؟ ہمارے نبی جب معراج پہ گئے تھے وہاں جا کے بھی ہمیں نہیں بھولے تھے. جو نبی ہمیں معراج پر جا کے نہ بھولے
اس نبی کو ہم فرش پر بھول جائیں جو نبی ہمیں عرش پر جا کر نہ بھولے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. طے کرو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے دوستوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ, اور یہ ہمارا اندر کا عزائم ہو کہ انشاءاللہ ولی بن کے جاؤں گا دنیا سے. بھائی وہ ولی ہے تو وہ میری قبر میں نہیں آنے والے. بھائی خواجہ صاحب کا وہ نہیں آنے والے, کہ مفتی احمد خانپوری صاحب تو بہت بڑا اللہ والے, بھائی وہ نہیں آنے والے ہماری قبر میں. بھائی مولانا طارق جمیل صاحب وہ بھی نہیں آئیں گے, کہ پیر ذوالفقار صاحب ارے وہ نہیں آئیں گے ہماری قبر میں. ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے, ہمیں اپنا حساب دینا ہے. ہم اپنے گھر میں کمائی ہم اپنی خود کماتے ہیں یا ان کے پاس لینے جاتے ہیں؟ اپنی خود کماتے ہیں خود, کیا وہ ہماری قبر میں آئیں گے؟ نا نا نا, یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے, یہ ہمارے لیے روتے ہیں, تڑپتے ہیں, محنت کرتے ہیں, لیکن ہمارے اندر کا جذبہ ہو. ابھی میں کہہ رہا تھا کھاتے کھاتے, اکثر اللہ والے جو نکلے ہیں وہ ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے نکلے. پورے یورپ کے ذمہ دار حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ نے کتنا بڑا کام لیا. کہاں سے نکلے؟ کہا مانک پور ڈنکولی سے نکلے. یہ کہاں مانک پور ڈنکولی, کتنا چھوٹا گاؤں. کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہاں سے ایک اللہ کا لال نکلے گا اور اللہ پاک ان سے اتنا بڑا کام لیں گے؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, کتنا چھوٹا جگہ تھانہ بھون, وہاں سے نکلے. جب میں خانپور گیا حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب کے گاؤں میں, تو میں سمجھا کہ وہ تو بہت بڑا گاؤں ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ وہ تو ایک سیدھا سادہ گاؤں, اور ابھی جب سیدھا سادہ, تو میں نے کہا یار اس وقت تو کتنا سیدھا سادہ ہوگا جب حضرت کی پیدائش ہوئی. کسی نے سوچا ہوگا کہ یہاں سے ایک اللہ کا ولی نکلے گا؟ ارے ذاتم والو, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھروں میں سے کون اللہ کا ولی ہے؟ کوئی ایک ماں باپ تو ایسے دل جلے ہوں جو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے. اللہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے گاؤں سے بڑے بڑے ولیوں کو اٹھاتے ہیں. اور کمل جو ہوتا ہے نا وہ کیچڑ میں ہوتا ہے, یاد رکھنا. کمل کہاں ہوتا ہے؟ کیچڑ میں. یہ حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہ, اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے, کتنے مدارس چلا رہے ہیں, مکاتب چلا رہے ہیں, کتنی مسجدیں بنائی. وہ وستانوی کتنا چھوٹا سا گاؤں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی عورتوں کو تعلیم میں بھیجیں گے, اپنے گھر میں تعلیم کریں گے, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان بجائیں گے, اللہ کے راستے میں جائیں گے, ہر مہینے سے بھائی ہماری مسجد سے 3 دن جماعت نکلے, اگر آپ اللہ کے دین کی محنت کو لے کے کھڑے ہوں گے, انشاءاللہ یہاں سے کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی نکلے گا انشاءاللہ. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر گھر سے نکلے. ابھی میرا ایک گاؤں میں جانا ہوا, ڈانگ ضلع کے. ایک شخص کے وہاں کھانے بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ بولے مولانا میرے 8 لڑکے. کیا کرتے ہیں؟ کہا 6 حافظ ہے, 7ویں کے 22 پارے ہو گئے اور 8ویں کا 4تھا پارا چل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 8 بچے ہیں, 6 حافظ ہے, 7واں حافظ بن رہا ہے, 8 پارے باقی ہے, اور 8واں بھی حافظ بن رہا ہے, 4 پارے ہو گئے. اللہ. ہمارے سورت میں ایک لڑکی حافظ قرآن, 12 سال کی عمر, حافظہ ہوئی تو اس کی نانی کو دل میں لگا. کس کو؟ ماں کو نہیں, نانی کو, کہ یار یہ میری 89 حافظ ہوئی تو میں بھی ہو سکتی ہوں. تو اس نے 50 سال کی عمر میں شروع کیا, تو 3 سال میں 52 سال کی عمر میں وہ بھی حافظہ ہوئی, اور حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب نے اس کی دعا کروائی. پھر اس کے بعد اب 89 بھی حافظ اور نانی بھی حافظ. تو ماں کے دل میں لگا کہ یار میری تو امی بھی حافظ ہے اور میری تو بیٹی بھی حافظ ہے, تو میں کیوں نہیں بن سکتی. تو ان کی ماں نے شروع کیا, تو ان کی امی حافظ ہوئی, حافظہ ہوئی, اور اس لاک ڈاؤن میں ابھی 6-7 مہینے پہلے میں ان کی دعوت کھا کے آیا سورت میں. حافظہ ہوئی تو دعوت کرائی تھی, وہ دعوت بھی کھا کے آیا. تو کوئی سچی طلب والا ہو نا, اللہ کے قرآن کے سامنے سب بچے. ہمارے نوساری میں ایک مولانا تھے, کینیڈا سے آئے تھے, ان کے بچے اور وہ ساتھ میں عالم بن رہے تھے تڑکیشور میں, عالم بن, 60 سال کے قریب کی عمر تھی. 2 چلے لگے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ان کے. میں نے پوچھا کیا دیکھا حضرت کے اندر؟ حضرت تو سیدھے سادھے ہیں, اتنا ہے کہ غیبت کرتے نہیں اور غیبت سنتے نہیں ہیں.
میں نے کہا اس کو منہ بھر کے بولو، بہت بڑی بات دیکھی. آج آپ کو تسبیح پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے بہت مل جائیں گے، غیبت سے بچنے والے بہت کم ملیں گے. ہم تو نیکیاں کرتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں، وہ نیکی کر کے جمع رکھتے، دیتے نہیں ہیں. لوگ ان کو دیتے ہیں غیبت کر کے، یہ کسی کو نہیں دیتے. اور ہم تو رات سونے سے پہلے ایک تو نیکی ہوتی نہیں ہے، اس میں سے تھوڑی سی ابا کو دے دی، تھوڑی سی امی کو دے دی بیوی کے ساتھ مل کے، اور تھوڑی سی بہن کو دے دی، اور اڑوس پڑوس والے بچے تو ان کو دے دی، اور ان کے گناہ لے لیے. سمجھ میں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں، غیبت کرنے سے نیکیاں چلی جاتی ہے، سامنے والے کے گناہ آ جاتے ہیں. ایک تو نیکیاں ہے نہیں، حضرت کے پاس اتنی نیکیاں ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس، اور دینے کے لیے تیار نہیں ہے. فرماتے کہ 92 سے میری تہجد نہیں چھوٹی. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے اتنا بڑا دین کا کام کر رہے اور لیتے ہی جا رہے، پتہ ہے کہ یہ ایک ہی زندگی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی ہے، اس میں لو. فرماتے 85 سے میری قرآن شریف کی تلاوت نہیں چھوٹی. 85 سے ان کے پاس وقت ہے اللہ کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے. اتنی سب نیکیاں ہیں اور جمع کر رہے ہیں اور دے بھی نہیں رہے. ان کے خادم سے میری ملاقات ہوئی 30 سال سے ساتھ میں. میں کہا حضرت کے اندر کوئی خاص بات دیکھی ہو؟ بولے مولانا یہ 29-30 سال میں نے دیکھا کہ حضرت نے کسی کی غیبت کی بھی نہیں اور کسی کی غیبت سنی بھی نہیں. اور ایک مرتبہ جب ان کو اٹیک آیا تھا تو میں بیان سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا گنہگار ہوں، میں تیری مخلوق کا کوئی گنہگار نہیں، میں نے آج تک کسی کی غیبت کی نہیں اور کسی کی غیبت سنی نہیں. یہ جملہ سن کے میں ہل گیا. اللہ سے کہہ رہے تھے، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کا تو گنہگار ہوں، میں نے آپ کو ناراض کیا، مجھے معاف کر دینا، لیکن تو جانتا ہے میں نے تیرے بندوں میں سے کسی کو ستایا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کیا، میں نے کسی کی بہت بڑا جملہ ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. ہم تو ایسی زندگی گزارتے جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، اور مر ایسے جاتے جیسے کبھی دنیا میں آئے نہ ہو. تو وہ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ بزرگ فرماتے، تقریباً ان کا عبد الاحد نام تھا، شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اچھی طریقے پہ یاد نہیں. وہ بزرگ نے اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ آپ کے کسی ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ تیرے کسی عاشق کو دیکھوں کہ کیسے ہوتے تیرے عاشق، ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. رات میں سوئے، خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ ایک جنگل جیسا ہے، بکریاں چر رہی ہے، اور ایک چرواہا ہے جو ان بکریوں کو چرا رہا ہے. اور خواب میں بتایا کہ یہ جو چرواہا ہے نا، یہ اللہ کا ولی ہے. ایک دم اڑ گئے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ خود اللہ سے دعا کی، اللہ بتا رہے خواب میں. صبح اٹھ کے اس کی تلاش شروع کی، مل نہیں رہا تھا. کچھ وقت گزرا، جو بھی بکریوں کا ریوڑ جاتا حضرت کی نظر اس کے چرواہے پر ہوتی کہ وہ تو نہیں ہے. ایک مرتبہ بکری کا ریوڑ جا رہا تھا تو پھر حضرت کی نظر پڑی تو دیکھا ہاں یہ وہی چرواہا ہے جو میرے کو خواب میں بتایا نا، یہ وہی ہے. اس کے پاس گئے، اس کو بتایا نہیں کہ میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے، تو اللہ کا ولی ہے، کچھ نہیں بتایا. سلام کیا، مصافحہ کیا، دعا کی درخواست کی، اور کہا بھائی صاحب میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. پہلے زمانے میں مہمان کا بڑا اکرام ہوتا تھا. ہمارے شہروں میں لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی اجنبی شخص آ جاتا تھا شہروں میں تو اس کو بغیر چائے پانی کے، کھانے کے بغیر اس کو جانے نہیں دیتے تھے کہ آپ کوئی باہر سے آئے مہمان نظر آ رہے ہو. اور آج تو کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا بہت اچھا، آپ میرے مہمان بن جائے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے. تو میں ابھی بکری چراتے چراتے میرے گھر جاؤں گا، آپ بھی میرے ساتھ چلے. تو یہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے. کافی حصہ گزرا رات کا. یہ تو دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا ولی بنایا، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا. اور میں نے اللہ سے کہا کہ اپنے آپ کے کوئی دوست سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہ دوست تو بہت ہوں گے، ان میں سے اللہ نے ان کا انتخاب کیا اور مجھے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ کے دوست ہے. ایسا عمل تو کوئی دکھتا نہیں ہے ان کا، یہ تو سیدھے سادھے انسان لگتے ہیں، اور عام طور پہ اللہ والے سیدھے سادھے ہوتے ہیں. تو ان کو داستان سنائی.
ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کیوں مہمان بنے. کہا کہ دیکھو بھائی، میں آپ کا مہمان اس لیے بنا تھا کہ میں آپ کا کوئی عمل دیکھنا چاہتا تھا. مجھے کیا یعنی سمجھ میں نہیں آیا. مجھے میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میں کوئی اللہ کے ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے خواب میں آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. تو یہ سن کے تو وہ رونے لگے. میں تو بہت گنہگار انسان ہوں. بولے میں تو سن کے ایک دم وہ تو تڑپ گئے کہ بھائی میں کہاں. بولے نہیں آپ کا کوئی خاص عمل. میرا تو کوئی خاص عمل نہیں، میں تو سیدھا سادہ انسان ہوں. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے دوستوں میں شامل کیا. اللہ والے تو تواضع کرتے، عاجزی کرتے. کہا اگر ہو تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ میں تو ایک گنہگار انسان ہوں. صحیح میں میرے پاس میرا کوئی عمل نہیں ہے. نہیں یار کوئی تو بات آپ کی اللہ کو پسند ہے. کہ البتہ ایک بات ہے. وہ کیا ہے؟ تو کہا چلو آپ میرے ساتھ لے گئے. تو گھر میں ایک دروازہ کھولا تو وہ بزرگ ایک دم ہل گئے دیکھ کے. بولے یہ کیا؟ دو انسان تھے جن کی شکلیں پوری مسخ ہو گئی تھی، پوری شکل بدل گئی تھی، جیسے جانوروں جیسی شکل ہو جاتی ہے، ڈراؤنی شکل ہو جاتی ہے. بولے یہ کون ہے؟ بولے یہ میرا ابا ہے، یہ میرے امی ہے. یہ ایسا کیا ہو گیا ان کو؟ بولے ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تو اللہ ناراض ہوئے، اللہ نے ان کی شکلیں ہی بدل دی. تو پھر بولے دیکھو آپ پوچھ رہے تھے نا کیا عمل ہے، تو بتاؤں کہ یہ جو ان کی شکلیں جو اللہ نے بدلی نا، یہ ان کا اللہ کے ساتھ کا معاملہ ہے، میرے ساتھ نہیں. میرے تو ماں باپ ہے، میں تو ان کی خدمت کروں تو فائدہ اور ان کو ناراض کروں تو نقصان. تو میں تو جب بھی آتا ہوں بکریاں چرا کے پہلے ان کی خیر خیریت پوچھتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، اور کھانا بنتا ہے نا سب سے پہلے ان کو کھلاتا ہوں، بعد میں کھاتا ہوں، کبھی ان سے پہلے نہیں کھاتا. او ہو. حضرت نے ایک آہ بھری اور کہا بھائی بہت راتوں کو جاگے، عبادت کی، بہت تہجد کی، اس کے باوجود اس مقام تک نہ پہنچے جو تو ان کی خدمت کر کے پہنچ گئے. کوئی اللہ والے نہیں ہے ماں باپ، اللہ کی شان میں جنہوں نے گستاخی کی وہ ہے. اور بیٹا کہہ رہا ہے میرے ساتھ نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرے لیے تو فرشتے جیسے ہی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ان کی خدمت کرے تو جنت اور ان کو ناراض کرے تو جہنم. تو ماں باپ کیسے بھی ہو، ماں باپ تو ماں باپ ج ہے. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت. ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. کرو ماں باپ کی خدمت، کرو ماں باپ کی خدمت، عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی. کرو ماں باپ کی خدمت، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. کرو ماں باپ کی خدمت، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے جس کے والدین کا رشتہ داروں کا انتقال ہو چکا ہو انہیں ایصال ثواب کریں، جن کے والدین موجود ہو ان کی خدمت کریں، قدر کریں، ان کی خدمت کر کے، ان کی دعائیں لے کے، ان کا احترام کر کے، ان کی غلطیوں کو معاف کر کے، برداشت کر کے ہم بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. ایک چرواہا بکریاں چرانے والا ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کا ہو گیا. ایک کاش اگر ہم بھی ان کی خدمت کریں، دنیا بھی قدموں میں آئے گی، اللہ مالا مال بھی کرے گا، عزت بھی دے گا، اللہ دولت بھی دے گا، اور اللہ ہماری آخرت بھی بنائے گا. تو ایک بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو حافظ عالم بنائیں گے، انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے. اچھا ساتم والے 3 دن کی جماعت کب دیں گے؟ 3 دن کی جماعت دیں گے؟ امیر صاحب آئے، آج تو نام لکھانا پڑے گا. جائیں گے نا انشاءاللہ، بنائیں گے جماعت.
آپ کے یہاں سے کب گئی تھی؟ گزشتہ ہفتے، گزشتہ جماعت کب گئی تھی ساتم سے؟ 3 دن کی، 3-4 سال ہو گئے. لیکن مجھے تو اب ساتم کی انداز بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسا لگتا ہے ساتم والوں کی کوئی ادا اللہ کو پسند آئی ہے. یہ ساتم دوبارہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ، ہوگا انشاءاللہ. ساتم، ناگدرا، گوپلا، موڑی. ناگدرا والے کیا بولتے ہیں؟ گوپلا والے آئے؟ گوپلا موڑی سے کوئی آئے؟ اچھا مولانا ہے. اچھا مولانا موڑی سے کوئی جمع؟ کم مکان ہے؟ کتنے مکان ہیں؟ 10 مکان ہیں. اور گوپلا میں کتنے؟ 7-8 ہے. مسجد دونوں جگہ ہے نا. اور ساتم میں، یہ ناگدرا میں 40 مکان ہے. اچھا اللہ سے دعا ہے کہ یہ ناگدرا، ساتم، گوپلا، موڑی اللہ جو ہے لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا دے کہ دیکھو یہ لوگ کیسی محنت کرتے ہیں. اس میں اللہ کرے کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا نہ رہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے. مسجد اور جماعت کب بیٹھتی ہے ساتم میں؟ مغرب کے بعد. کتنے ساتھی ہوتے ہیں؟ 7-8 ساتھی. کتنی بڑی بات ہے. 30 لوگوں میں سے 7-8 ساتھی بیٹھتے، بہت بڑی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. ہمارے یہاں 500 بالغ مرد ہے، اس میں سے 15 بیٹھتے ہیں، 15-20 بیٹھتے ہیں. خوشی کی بات ہے. لیکن یاد رکھنا کہ یہ 8 وہ باقیوں کی قبر میں نہیں جائیں گے، ہے نا. یہ 8 جو بیٹھتے ہیں نا وہ دوسرے 22 کی قبر میں نہیں جائیں گے، اور وہ 22 ہی 8 کی قبر میں نہیں آئیں گے. اچھا کمانے بھی یہ 8 جاتے کہ پورے 330 جاتے؟ کمانے کے لیے کھانا یہ 8 کھاتے کہ پورے 330 محنت کرو نا. کوئی ایسا نقشہ تیار کرو، کرو گے انشاءاللہ. ابھی آپ یہاں گئے تھے نانند پیڑا، کتنے مکان ہیں؟ 130 120 130 40. کتنی مسجد جماعت میں کتنے ساتھی بیٹھتے ہیں؟ 100 آدمی بیٹھتے ہیں مسجد جماعت میں. تو اب کیسے حساب، کیسے سیٹنگ کرے؟ 100 لوگ بیٹھ رہے ہیں تو 4 حلقے بنتے ہیں. ان کے 4 حلقے بنا دیے، 100 ساتھی بیٹھ رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کتنے حافظ ہیں وہاں؟ 150 حافظ عالم ملا کے. 130 گھر میں سے 150 حافظ عالم. اور تم مہاراشٹر کی پٹری میں اکثر تم وہاں سے جاؤ مالیگاؤں تک مسجدوں میں تو امام آپ کو نانند پیڑا کے ملے. نانند پیڑا کے ملے. اور وہ 8 بچے والا بھی سنا ہے نا، وہ بھی نانند پیڑا والا واقعہ ہے. آپ یہ مت سمجھنا، آپ یہ جو مسجد اور جماعت وغیرہ میں جو بیٹھو گے نا تو ایک ماحول تیار ہوگا. انسان اللہ کے راستے میں جاتا ہے نا تو اس کی سب سے پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو دیندار بناؤں گا. انشاءاللہ میں ان کو دنیا دار بنا کے نہیں جاؤں گا. ورنہ اکثر ماں باپ قبر میں جا کے تڑپتے ہیں کہ کاش میرے بچوں کو دیندار بناتا، لیکن وہ کام نہیں آتا، قبر میں جا کے تڑپتا. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ اللہ پاک آپ حضرات سے دین کا کام لیں. اللہ پاک آپ کو خوب برکت نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے بعد دعا کریں گے. آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں. دیکھو اپنی موت کو یاد کرو، اپنی قبر کو یاد کرو. اس وقت کو یاد کرو جب ہمارا جنازہ اٹھے گا، جب ہم دنیا سے جائیں گے. میرے عزیزو، یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے. یہاں کی رونق بھی دھوکہ ہے، یہاں کی عزت بھی دھوکہ ہے، یہاں کی شہرت بھی دھوکہ ہے. یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. یہ دنیا بظاہر خوبصورت لگتی ہے، لیکن یہ دنیا آج تک کسی کے ہاتھ میں آئی نہیں، قیامت تک کسی کے ہاتھ میں آئے گی نہیں. یا اللہ پاک نے ہم سب کو ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے. مقدر کی روزی تو اللہ سب کو دیں گے. اللہ جانوروں کو دے رہے ہیں اور اللہ اپنی ساری مخلوقات کو دے رہے ہیں. کیا اللہ یہ انسان اشرف المخلوقات کو اپنے مقدر کی روزی نہیں دے گا؟ فرمایا بالکل دے گا. جو مقدر میں لکھا ہوگا وہ چل کر بھی آئے گا، جو مقدر میں نہیں لکھا ہوگا وہ آ کر بھی چلا جائے گا. یہ پیسوں کے خاطر، دنیا کی چیزوں کے خاطر اپنے اللہ کو ناراض نہ کرو. میٹھی نیند کے خاطر اپنے اللہ کو ناراض نہ کرو. اللہ کا واسطہ اپنے چھوٹے بچوں پر ترس کھاؤ، ان کو نیک بناؤ، ان کو دیندار بناؤ. آپ جو مرضی بناؤ لیکن بچوں کو نیک بناؤ.
اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہم اللہ کا ذکر کریں گے. فرمایا جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے. یہ ذکر کی مجلس کی برکت سے اللہ کے ذکر کے عادی بن جاؤ، اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ، اللہ اللہ کرنے والے بن جاؤ. انشاءاللہ ہنستے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے. پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مائیں بہنیں بھی پڑھے، وہ آہستہ پڑھے. مرد حضرات تھوڑا آواز سے پڑھے. اللہ اپنی طلب اللہ کو بتائے. فارمیلٹی کے طور پر نہ پڑھیں، سستی کے ساتھ نہ پڑھیں. یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں جو اللہ سب سے بڑے ہیں، جو اللہ نے آسمان بنایا، زمین بچھائی، پہاڑوں کا نظام چلایا، سمندروں کا نظام چلایا، ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھڑی میں مجھے اور آپ کو بنایا. اس اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا. اور یاد رکھنا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو اب ہم اللہ اللہ پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے. اللہ کے نام میں بڑی لذت ہے، اللہ کا نام بھی بابرکت ہے اور اللہ کی ذات بھی بابرکت ہے. میری اور آپ کی خوشی کی بات، سعادت کی بات کہ اللہ ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ورنہ بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں، بڑے بڑے وکیل موجود ہیں، بڑے بڑے انجینئر موجود ہیں، بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے ماہرین موجود ہیں، لیکن بڑے بڑے فلاسفر موجود ہیں، بڑے بڑے وہ ڈاکٹر جو آپریشن کرنے والے، بارہا اللہ کی قدرت کو دیکھنے والے، لیکن اللہ نے انہیں بھی محروم کر دیا ہے. وہ بھی ایک دفعہ اللہ کا نام زبان سے نہیں لے پاتے، ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں جن بیچاروں کے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. میں اور آپ ہم لوگ ایک سیدھے سادے لوگ، ان پڑھ جیسے لوگ، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ایمان دے دیا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی نہیں جھکاتے، ایک اللہ سے مانگتے ہیں. میرے عزیزو آج اس اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ پاک بھی یہاں موجود ہے، اللہ سن رہے ہیں. اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ آج میرے بندے مجھے پکار رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو پورے دھیان کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ کہ میں جو اللہ اللہ پڑھ رہا ہوں تو میرا دل، میرا بدن کا ایک ایک حصہ، میرے بدن کا رواں رواں آج اللہ اللہ کر رہا ہے. میں 5-6 دفعہ پڑھوں گا، اس کے بعد آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دینا. آزو بازو والے کو نہ دیکھنا. پھر وہی کہتا ہوں نہ، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کی قبر میں آنے والا نہیں ہے، ہمیں خود اپنی قبر میں جانا ہے. اللہ 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 اللہ. منہ بھر کے پڑھو اللہ اللہ. دنیا منہ بھر کے بولی، دنیا دل میں اتری. اللہ اللہ بولیں گے، اللہ کی محبت دل میں آئے. اللہ ہی کام بناتے ہیں، اللہ ہی بگڑی بناتے ہیں، اللہ ہی دنیا کو قدموں میں ڈالتے ہیں. اللہ ہی کے پاس جانا ہے. ہماری قبر میں ہمیں اللہ ہی کام آئے.
اگر اللہ کو منایا ہوگا تو قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ. اللہ 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 اللہ. ساتم والوں گھبراؤ نہیں، شرماؤ نہیں. لوگ کرکٹ کی بات کرتے ہوئے نہیں شرما، لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرما، لوگ گانا گاتے ہوئے نہیں شرما، گراہکوں کے ساتھ گھنٹوں بات کرتے نہیں شرما. اللہ اللہ. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند ہی رکھیں، مراقبہ کر لیجئے، اب دل سے اللہ کو یاد کر لیجئے. بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جنہیں اللہ کو یاد کرتے کرتے ان کی آنکھ میں آنسو آ جائے، اللہ کی محبت میں انہیں رونا آ جائے، اللہ کے عشق میں انہیں رونا آ جائے، اللہ کے خوف سے انہیں رونا آ جائے. ہاں 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 ہاں. ایک چھوٹا سا بچہ وہ بول نہیں سکتا اور صحیح معنوں میں سن نہیں سکتا اور اس کے پاس سمجھ نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی کام رکتا نہیں ہے کیونکہ اس کو رونا آتا ہے. اور ہم اتنے بڑے ہوئے ہیں، اتنے بڑے ہیں، لیکن ہمارا کام، ہر کام رکتا رہتا ہے کیونکہ ہمیں اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا. اللہ کے سامنے رونا کوئی معمولی دولت نہیں. صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے. ہاں ہاں ہاں. میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، پڑھا ہے، اللہ والوں سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھ لیتا ہے اللہ اس سے رونے کی توفیق چھین لیتا ہے. دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان کو تالو سے لگائے، زبان سے نہ بولے، دل سے بولے. اللہ سے کہیں کہ اللہ میں گنہگار، میں نے بہت ناراض کیا، ابھی تک کی زندگی تیری نافرمانی میں گزاری، اب آنے والی زندگی تجھے ناراض کر کے نہیں گزارنا چاہتا، تجھے ناراض کر کے نہیں گزارنا چاہتا. میرا عزیزو وہ اللہ بڑا کریم ہے. بشر حافی کو پولیس والے تھے وہاں سے اٹھایا تھا، ذوالنون مصری سیدھے سادے انسان تھے وہاں سے اٹھا کے اپنا ولی بنایا تھا. فضیل بن یاس ڈاکوؤں کے سردار تھے وہاں سے اٹھا کے ولیوں کا سردار بنایا تھا. اور حبیب اجمی سود خوروں میں سے تھے وہاں سے اٹھا کے اپنا بنایا تھا. میرا عزیزو بے شک ہم گنہگار ہیں لیکن اللہ ہمیں بھی اپنا بنانے پر قادر ہے. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا گے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے. ہم میں سے اللہ کس سے خوش ہے، اللہ کس سے ناراض ہے، ہمیں کیا پتا. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ. ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. وہ کیا گھڑی ہوگی
جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا، اور وہ کیا لمحے ہوں گے جب مجھے اور آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا، جب مجھے اور آپ کو کفن کی چادروں پر رکھا جائے گا، کفن لوگ پہنانے والے پہنائیں گے، پھر وہ کیا وقت ہوگا جب آخری وقت کفن کی چادر ہمارے سر پر ڈال دی جائے گی، جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی، اور جنازے پہ سوار ہو کے لوگوں کے کندھوں پر ہماری سواری قبرستان کی طرف جائے گی۔ پتہ نہیں صبح کا وقت ہوگا، دوپہر کا وقت ہوگا، یا رات کا وقت ہوگا، جب میرا اور آپ کی میت میں یہی وہ بدن ہوگا، یہی وہ جسم ہوگا، یہی وہ ہاتھ پیر ہوں گے۔ میرے عزیزو، جب مجھے اور آپ کو قبر میں رکھا جائے گا، جب پاٹیے بچھا دیے جائیں گے، اور جب مٹی ڈال دی جائے گی، فرشتے آئیں گے، سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جب حقیقت کی آنکھیں کھلے گی، جب فرشتوں سے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس وقت اتنا افسوس ہوگا کہ مجھے اللہ نے کس لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور میں کیا کر کے آیا؟ میں پیسے کو سب کچھ سمجھ کے آیا، میں ہیرو کے طریقوں کو فالو کر کے آیا، میں تو کرکٹروں کو فالو کر کے آیا۔ یہاں تو کوئی کرکٹر میری قبر میں نہیں آ رہا، کوئی ہیرو میری قبر میں نہیں آ رہا۔ ہاں، محمدی سکہ چلے گا، محمدی سکہ چلے گا، ایمان کا پاسپورٹ ہو، محمدی ویزا ہو، تب کام چلے گا۔ اگر ہماری زندگی نبی کے طریقوں سے دور ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو حوض کوثر پر حاضری ہو، ہمارے نبی یہ نہ کہہ دیں جا جا، دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ یہ حضرت مفتی صاحب وغیرہ کیا ایسے ہی انہوں نے اپنے دلوں پر پتھر رکھا ہوا ہے؟ کیا ایسے ہی پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے گزار دی؟ پتہ ہے جانا ہے دنیا سے، پتہ ہے زندگی حقیقت ہے، یہ سیریس ہے، ہر سیکنڈ قیمتی ہے، جو وقت چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا۔ ایسے ہی جنید جمشید نے توبہ کر لی تھی۔ اللہ کیا قیمت لگاتے ہیں۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں جنید کی قبر کھود رہا تھا، اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ خوشبو آئے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ کیڑے مکوڑوں سے کہہ دیا جائے کہ یہ محمد کے غلام ہیں، ان کے کفن کو بھی ٹچ نہ کرنا؟ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم والا کریم آقا، اللہ جی آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو رحمان ہیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ تو ملک ہیں، آپ تو قدوس ہیں، آپ تو سلام ہیں، آپ تو بڑے بادشاہ ہیں، آپ تو بڑے شہنشاہ ہیں۔ یہ 18,000 قسم کی مخلوقات آپ ہی کی ہے، آسمان آپ نے بنایا، زمین آپ نے بنائی، ساری دنیا کا نظام آپ نے ہی چلایا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آپ تو بڑے رحیم ہیں۔ آپ نے کتنا بڑا رحم کر دیا کہ ہمیں انسان بنایا، آپ نے کتنا بڑا کرم کر دیا کہ پیارے نبی کا امتی بنایا، بڑا کرم کر دیا اللہ، ایمان دے دیا، ایمان دے دیا اللہ، بڑا کرم کر دیا۔ اگر آپ ہمیں کوئی یہودی کے گھر پیدا کر دیتے، نصارہ کے گھر پیدا کر دیتے، کوئی مشرک کے گھر پیدا کر دیتے، کوئی مجوسی کے گھر پیدا کر دیتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ پتہ ہے مسجد سے بھی دور ہوتے، آپ کے نام سے دور ہوتے، دینی مجلسوں سے دور ہوتے، قرآن سے دور ہوتے، حدیث شریف سے دور ہوتے، شاید اذان کی آواز کو پسند بھی نہیں کرتے، لیکن میرے مالک کرم کر دیا، آپ نے کرم کر دیا، ایمان دے دیا، ایمان دے دیا۔ لیکن اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، ہم ناشکر ہیں، ہم نے ناقدری کی، ہم نے گناہ کیے، ہم نے آپ کو ناراض کیا۔ یہ آسمان و زمین کے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہیں، یہ بدلتے حالات بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہے، یہ موسم بتا رہا ہے آپ ناراض ہے، یہ وائرس بتا رہا ہے
آپ ناراض ہیں. یہ مندی بتا رہی ہے کہ آپ ناراض ہیں. پوری انسانیت نے مل کے کوئی تو ایسا جرم کیا ہے, آج جس کو بھی دیکھو سب منہ چھپائے پھر رہے. رب کریم آپ کا ناراض ہونا بالکل صحیح ہے. ہم نے گناہ بھی ایسے کیے, کام بھی ایسے کیے, میرے مالک بہت گناہ کر لیے اللہ, بہت گناہ کیے اللہ, بہت گناہ کیے, بہت گناہ کیے, بہت گناہ کیے میرے مالک. کتنے گناہ تو ایسے کر لیے کہ آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. آپ کو سب پتا ہے پھر بھی آپ کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. ہماری جلوت ناپاک ہے, ہماری خلوت ناپاک ہے. اللہ موبائل نے دنیا کو ہمارے قریب کر دیا لیکن ہمیں آپ کی نظر سے دور کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موبائل کا گھڑا, موبائل کی وجہ سے کہیں ہماری قبر کو جہنم کا گھڑا نہ بنا دیا. رب معاف کر دے اللہ. ہم تو اپنی موت ہی بھول گئے, مرنا ہے وہی بھول گئے, جنازہ اٹھے گا وہی بھول گئے, دفن ہو جائیں گے وہی بھول گئے, کئی مدت تک قبر میں سوتے رہیں گے وہ بھول گئے, حساب کتاب کا دن آنے والا ہے وہ بھول گئے, پیارے نبی کو منہ بتانا ہے وہ بھول گئے, آپ کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ بھول گئے. اے اللہ آخرت بھول گئے. اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, معاف کر دے اللہ. یہ نوجوانوں کا مجمع آیا ہے اللہ, یہ تقریباً پورے گاؤں والے آئے, آس پاس سے آئے, دور دراز سے آئے, تیرے لیے آئے, تجھے لینے کے لیے آئے, تجھے منانے کے لیے آئے, آپ سے دوستی کرنے کے لیے آئے, آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے. اللہ اے اللہ, اللہ ساتھ والوں پر رحم فرما, ناگدرا والوں پر رحم فرما, موڑی والوں پر رحم فرما, گوپلا والوں پر رحم فرما. انہیں برکتوں والی حلال روزی عطا فرما, انہیں عزت عطا فرما, انہیں آپس میں محبت عطا فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ انہیں نمازی بنا, انہیں نمازی بنا, ان میں سے ایک ایک کو تیری دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یہاں سے حفاظ, علماء, مشائخ, صاحب نسبت, اکابرین پیدا فرما. ان کے بچے پوتے نوازوں کو حافظ, عالم, قاری, مفتی بنا. یہاں یہ دین کے پھیلنے کا مرکز بنا. اللہ جی ایک نظر یہاں پر ہو جائے میرے مالک, ایک نظر ہو جائے, ایک نظر ہو جائے, ایک نظر ہو جائے. یہ ساتھ والا آپ کی ایک نظر کے محتاج ہے. اللہ رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے گاؤں میں, سب لوگ اپنے بستروں پر جانے کی تیاری میں ہیں اور مستورات بھی آپ کے سامنے دعوت پھیلائے بیٹھی ہے. اللہ ہمیں بھی آپ کی ایک نظر کی ضرورت ہے, محبت کی ایک نظر ہم پر بھی ہو جائے. سنا ہے حرمین شریفین کے دروازے کھل رہے, آپ کے عاشق لوگ آئیں گے, آپ کے عاشق لوگ آئیں گے, لوگ تیاری میں بیٹھے ہیں. اللہ اللہ ایک بڑا مجمع ہے جو پاسپورٹ دیے بیٹھا ہے, انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس پیسوں کا بھی بندوبست ہے اور آپ کی توفیق بھی شامل حال ہے, وہ لوگ جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن میرا مالک غریبوں کا بھی ایک بڑا مجمع ہے جن کے پاس وہاں جانے کے پیسے کوئی نہیں, ظاہری کوئی اسباب نظر نہیں آتے ہیں, لیکن دل تو اس امید سے بھرا ہوا ہے شاید اللہ ہمیں بھی بلا لیں گے, شاید اللہ ہمیں بھی بلا لیں گے. اللہ کوئی مالداروں کے ہی رب نہیں ہے, وہ غریبوں کے بھی رب. اللہ جی آپ نے بلایا تھا ہمیں کئی دفعہ, لیکن ہم نے بہت ناقدری کی. وہاں رب محروم نہ کر دینا, محروم نہ کر دینا. اے اللہ ہم تمام کو بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما, عظمت کے ساتھ نصیب فرما. اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ یہ کچھ نوجوان حضرات محنت کرتے ہیں, پروگرام وغیرہ رکھواتے ہیں, ان کی ساری محنتوں کو قبول فرما کر ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما. اے اللہ آج کی مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.